علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفروش مرفوعۃ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عروبا اترابا لاصحاب الیمین ثلۃ من الاولین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار یعنی بغیر کاٹے بیریوں اور تہ بر تہ چڑھے ہوئے کیلوں یعنی بنانا، اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، اور ہر دم رواں پانی، اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ جنتیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، جنت میں جو نعمتیں ملنے والی ہوں گی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ دائیں بازو والے جو لوگ ہوں گے ان کو ملیں گے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے۔ اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن، یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔ سورہ الواقعہ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 39 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ ان آیات سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو جنت میں جو چیزیں ملنے والی ہیں اس کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور اب اسی کا سلسلہ جو ہے اسی کو آگے بڑھا۔ لذیذ پھل، پرندوں کے گوشت، جس پرندے کا چاہے وہ گوشت ملے گا، پھر آنکھوں والی حوریں، ایسے حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، یہ سب کچھ کیوں ملے گا؟ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے، اور وہاں پر وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات بھی نہ سنیں گے۔ یہ دراصل جنت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، جسے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا کہ انسان کے کان وہاں بیہودگی یا وہ گوئی، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، گالی، طنز و تمسخر، طعن تشنیع کی باتیں سننے سے محفوظ ہوں گے۔ وہ بد زبان اور بدتمیز لوگوں کی سوسائٹی نہ ہوگی جس میں لوگ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں۔ وہ شریف اور مہذب لوگوں کا معاشرہ ہوگا جس کے اندر یہ لغویات ناپید ہوں گی۔ اگر کسی شخص کو اللہ نے کچھ بھی شائستگی اور مذاق سلیم سے نوازا ہو تو اچھی طرح محسوس کر سکتا کہ دنیاوی زندگی کا یہ کتنا بڑا عذاب ہے جس سے انسان کو جنت میں نجات پانے کی امید دلائی گئی۔ تو یہ وہ لغو بات جو ہے وہاں پر وہ نہیں سنیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی میں جو فرمایا، جو رہ گیا تھا ہمارے مطالعے میں، الا قیلا سلاما سلاما، اصل الفاظ الا قیلا سلاما سلاما۔ تو بعض مفسرین مترجمین نے اس کا مطلب یہ لیا کہ وہاں ہر طرف سلام سلام ہی کی آوازیں سننے میں آئیں گی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد ہے
قول سلیم، یعنی ایسی گفتگو جو عیوب کلام سے پاک ہو، عیب سے پاک ہو، جس میں خرابیاں نہ ہو، جو پچھلے فقرے میں بیان کی گئی۔ یہاں سلام کا لفظ قریب قریب اسی مفہوم میں استعمال کیا گیا جس کے لیے اسے جو ہے سلامتی ایک دوسرے کے لیے ویل وشر جیسے ہوں گے وہ۔ اب آگے فرمایا جا رہا وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ غیر گزشتہ ہمارے مطالعے میں بھی بات کیا آئی کہ جو نیک ہیں، جو ایمان اور عمل صالح کا پلڑا جن کا بھاری ہے، تو ان کا اللہ تعالیٰ اعمال کون سے ہاتھ میں دے گا؟ دائیں ہاتھ میں دے گا، اور خوشی خوشی لے کر اپنے گھر والوں کی طرف جائیں گے۔ جیسا ایک بچہ رزلٹ پاس ہوتا اور فرسٹ کلاس ڈسٹنکشن ٹاپ کرتا، کتنا خوش ہو کے گھر والوں کی طرف پلٹتا، تو اسی طریقے سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ دنیا، امتحان، کلاس رزلٹ، UPSC، تمام سے اونچی کامیابی یہ آخرت کی کامیابی ہے، اور وہاں جب کامیاب ہو گیا تو الٹیمیٹ کامیابی ہے۔ کتنا خوش ہوگا وہ، اور وہ حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کے طرف جو ہے وہ خوشی خوشی کتنا پلٹے گا۔ یہ کامیابی کو اچیو کرنا ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ ہم آخرت میں یہ کم سے کم دائیں بازو، مقربین نہ صحیح ہیں لیکن دائیں بازو والوں میں کم سے کم شامل ہوں، اور اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے گناہوں سے بچیں، اس کے لیے مشکلات، مصیبت، تکلیف، بیماریوں پر صبر کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو اس کا اجر دینے والا ہے، وہاں پر انعامات ملنے والے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں انصاف ہے۔ اللہ جو ہے نا سورت اس کے اندر تکویر کے اندر جو قریش زندہ لڑکیوں کو گاڑتے تھے، دفن کر دیتے پیدا ہوتے ہی، تو اللہ تعالیٰ کیا وہاں پر فرمایا، زندہ ماری ہوئی لڑکی سے، وہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھے گا کہ کس جرم میں اس کو سزا دی گئی، تو جو مظلوم ہے ان سے اللہ پوچھے گا، پہلے ماں باپ سے نہیں پوچھے گا بلکہ مظلوم سے۔ تو ایسے ہی جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی وہ پوچھے گا، اور اس کو اس کا حق جو ہے اللہ تعالیٰ دلائے گا۔ کیسے دلائے گا؟ اس کے پاس ریسورسز ہے، اس کے پاس قدرت ہے، وہ دوبارہ پیدا کر سکتا، وہ اس عزیز ہے، زبردست ہے، طاقت والا ہے، کوئی اس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کرتا۔ تو اب یہ دائیں بازو والے جو ہے ان کی بہت بڑی الٹیمیٹ خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ وہ بے خار بیریوں، یعنی بیریاں ہیں، یعنی جن کے درختوں میں ایسے کانٹے نہیں ہوں گے، بے خار ہوتا ہے، بغیر کانٹے والے بیریوں کے درخت۔ ایک شخص تعجب کا اظہار کر سکتا کہ بیر ایسا کون سا نفیس پھل ہے جس کے جنت میں ہونے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ بیر ہم جو بہت کم کھاتے ہیں نا، بیر پتہ یہ بیر ہے یا الگ سا بیر ہے معلوم نہیں، لیکن بیر کا درخت، بیر کا پھل اللہ تعالیٰ جنت کے پھلوں میں سے اس کا تذکرہ کرا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جنت کے بیروں کا تو کیا ذکر، خود اس دنیا کے بھی بعض علاقوں میں یہ پھل اتنا لذیذ، خوشبودار اور میٹھا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ منہ کو لگنے کے بعد اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیوں نہیں یہ کم کھاتے کہ جو ہے کھانسی ہوتی، گلے میں یہ ہوتا، تکلیف ہوتی، تو ایسے یہاں پر جو ہے ہائیبریڈ ہوتے ہیں، یہاں پر جو ہے ملاوٹ ہوتی، اس وجہ سے وہ پھل کبھی کیڑے آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کیسا ذرا ڈرتے ہیں، لیکن ہوتا تو ہے وہ ٹیسٹی پھل ہے۔ تو اس سے زیادہ ٹیسٹی جو ہے خوشبودار میٹھا جو ہے وہ پھل جنت میں ملے گا، اور بیر جتنے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں ان کے درختوں میں کانٹے اتنے ہی کم ہوتے ہیں۔ اسی لیے جنت کے بیروں کی یہ تعریف بیان کی گئی کہ ان کے درخت بالکل ہی کانٹوں سے خالی ہوں گے، یعنی ایسی بہترین قسم کے ہوں گے جو دنیا میں نہیں پائے جاتے۔ تو یہ انعام اللہ تعالیٰ جو ہے دے رہا۔ تو ظاہر ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے،
اس کے لیے اسٹرائیو کرنا، کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، بڑھ چڑھ کر نیکیاں حاصل کرنا، بڑھ چڑھ کر خیر کے کام کرنا، بڑھ چڑھ کر برائیوں کو روکنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے پیغام کو پھیلانا۔ تو یہ تمام کام جو ہے ہمیں کرنا ہے۔ تو امید کی جا سکتی ہے اللہ سے، توفیق اس سے طلب کرتے رہنا، رحمت مانگتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہم کو دائیں بازو والوں کے ساتھ جگہ دے۔ آگے اللہ تعالیٰ طے بر طے چڑھے ہوئے کیلوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ کیلوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہا ہے۔ دیکھو کیلے اور کتنا کیلوں کے اندر کتنے وٹامنس ہیں، اور کتنا دبلے لوگ جب کھاتے ہیں تو موٹے ہوتے ہیں، کیسے ان کے فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ کر رہا۔ اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں کا اندازہ ہم اس وقت لگا سکتے ہیں جب دھوپ میں ہم ہیں، گرمی سخت ہے، کہیں سایہ نہیں ہے، تو اس وقت چھاؤں کتنی ہمارے لیے اہمیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہر دم رواں پانی، ہر دم جنت میں جو باغ ہم کو ملیں گے، ان باغوں کے اندر نہریں ہوں گی، بہتا ہوا پانی ہوگا، اور ہر وقت ہر دم رواں ہوگا۔ یہاں دنیا کے جیسا پانی نہیں کہ جو ہے گرما کے اندر، سخت دھوپ کے اندر پانی سوکھ جاتا ہے، بورنگ اور جو کنویں سوکھ جاتے ہیں، پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کیا نا قرآن مجید کے اندر، کون ہے جب اگر ان چشموں کے اندر کا پانی نیچے چلا جائے تو کون اسے اوپر لے آتا ہے؟ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن وہاں پر جنت کے اندر یہ نعمت کیسی ہوگی؟ ہر دم وہاں پر رواں پانی ہوگا۔ اگر اس کا مشاہدہ اگر ہم کو کرنا ہے تو بعض دنیا اس کرۂ ارض پر بھی بعض ایسے مقامات ہیں جیسے سوئٹزرلینڈ، جیسے کشمیر وغیرہ، جیسے اور بعض دوسرے مقامات پر جو جھرنے، جو نہریں، جو پانی نکل کے جو بہتے ہیں نا پتھروں میں فلو ہوتے رہتا ہے۔ ایک تو آواز ان کی اتنی بہترین ہوتی ہے، مسلسل کانسٹنٹ یہ آواز آتی رہتی ہے، اور اتنا صاف پانی ہوتا ہے، صاف پانی ہاتھ میں اگر لیں گے تو فوراً جی چاہتا ہے کہ جو اسے پی لیں، اتنا صاف پانی ہوتا ہے، اور تل دکھتے رہتی ہے اور کنٹینیو فلو ہوتے رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایسے پلیسز پہ جیسے سونمرگ، گلمرگ وغیرہ، کشمیر وغیرہ کے اندر جو ہے ایسے جھرنے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں کا، اب بیر کا، کیلے کا، چھاؤں کا، اس کا تذکرہ کرنے بعد یہاں پر جو ہے دوسرے پھلوں کا اللہ تعالیٰ نے کامن الفاظ میں یہ کر رہا ہے کہ یہ پھل جو ہے نہ موسمی ہوں گے کہ موسم گزر جانے کے بعد نہ مل سکیں، نہ ان کی پیداوار کا سلسلہ کبھی منقطع ہوگا کہ کسی باغ کے سارے پھل اگر توڑ لیے جائیں تو ایک مدت تک وہ بے ثمرہ رہ جائے، بلکہ ہر پھل وہاں ہر موسم میں ملے گا، اور چاہے کتنا ہی کھایا جائے لگاتار پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اور لا ممنوع کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے باغوں کی طرح وہاں کوئی روک ٹوک نہ ہوگی، دنیا کی باغوں کی طرح وہاں کوئی روک ٹوک نہ ہوگی، نہ پھلوں کے توڑنے اور کھانے میں کوئی امر مانع ہوگا کہ درختوں پر کانٹے ہونے یا زیادہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے توڑنے میں کوئی زحمت پیش آئے۔ تو جیسے ہم گئے تھے نا ابو ظہبی، تو وہاں پر بعض درختوں کے کھجور ہیں، بلا روک ٹوک توڑ لے رہے تھے، ہم توڑے، ہم جمع کیے، لے کر آئے، کھائے، ایسے۔ تو جنت میں کیا ہوگا؟ باغات کے اندر وہاں پر جو ہے کوئی ممنوع، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور توڑنے اور کھانے میں کوئی روکے گا نہیں، ایسا وہ منظر ہے۔ تو بکثرت ختم نہیں ہوں گے، جو چیز تم کو آم زیادہ پسند ہے تو آم زیادہ کھاؤ، ختم نہیں ہوگا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ ترین، اب یہاں پہ کیا ترسنا پڑتا ہے، یہاں پہ ملتے نہیں ہیں سیزن میں۔ اب یہ سیزن میں بھی ہم دیکھیں کہ آم جو ہے جیسا آنا چاہیے تھا ویسا آئے نہیں، تو اور ہوتے بھی ہیں تو بہت مہنگے ملتے ہیں، جو ہے ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی، پیسے زیادہ لگتے۔ لیکن جنت میں ان لمیٹڈ جو ہے،
ان لمیٹڈ یہ چیزیں رہتی، تو اس چیز کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا، اس چیز کے لیے محنت کرنا، یہ ہے بات۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وفرش مرفوعہ، اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے، اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ اس کے بعد انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے، یعنی باکرہ یعنی ورجن جسے کہتے ہیں۔ اس سے مراد دنیا کی وہ نیک خواتین ہیں جو اپنے ایمان اور عمل صالح کی بنا پر جنت میں جائیں گے۔ نیک خواتین بھی جو ہے کس بنیاد پر؟ اپنے ایمان عمل صالح کی بنا پر جنت میں جائیں گی۔ حالانکہ اللہ کی توفیق ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کے اذن سے ہی انسان جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو وہاں جوان بنا دے گا۔ جو لوگ بھی بوڑھے جائیں گے، مرد یا خواتین، وہاں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ سب کو جوان بنا دے گا، خواہ وہ کتنی ہی بوڑھی ہو کر مری ہوں، نہایت خوبصورت بنا دے گا، خوبصورت بھی بنا دے گا، خواہ دنیا میں وہ حسین رہی ہوں یا نہ رہی ہوں، باکرہ بنا دے گا، خواہ دنیا میں وہ کنواری مری ہو یا بال بچوں والی ہو کر۔ ان کے شوہر بھی اگر ان کے ساتھ جنت میں پہنچیں گے تو ان سے ملا دی جائیں گی، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی اور جنتی سے ان کو بیاہ دے گا۔ اس آیت کی یہی تشریح متعدد احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ ایک بڑھیا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے حق میں جنت کی دعا فرمائیں۔ کیا کہ میری حق میں جنت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ کیا بولے؟ جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ تو وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے بتاؤ وہ بڑھاپے کی حالت میں داخل جنت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم انہیں خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور باکرہ بنا دیں گے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سلمہ بن یزید کی روایت نقل کی کہ میں نے اس آیت کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اس سے مراد دنیا کی عورتیں ہیں، چاہے وہ باکرہ مری ہوں یا شادی شدہ۔ طبرانی میں حضرت ام سلمہ کی ایک طویل روایت میں ہے جس میں وہ جنت کی عورتوں کے متعلق قرآن مجید کے مختلف مقامات کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتی ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کی زندگی میں مری ہیں، بوڑھی پھونس، آنکھوں میں چیپڑ، سر کے بال سفید۔ اس بڑھاپے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے باکرہ پیدا کر دے گا۔ حضرت ام سلمہ پوچھتی ہیں، اگر کسی عورت کی دنیا میں کئی شوہر رہ چکے ہوں اور وہ سب جنت میں جائیں تو ان میں سے کس کو ملے گی؟ بڑا سوال زبردست ہے۔ کسی خاتون کے کئی شوہر اگر ہے اور وہ سب جنت میں جائیں تو ان میں سے کس کو ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یوں ہے، اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جسے چاہے چن لے، اور وہ اس شخص کو چنے گی جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا تھا۔ دیکھو اخلاق کتنا کاؤنٹ کرتا ہے، اچھے اخلاق کا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی کہ اے رب، اس کا برتاؤ میرے ساتھ سب سے اچھا تھا، اس لیے مجھے اس کی بیوی بنا دے۔ اے ام سلمہ، حسن اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی لوٹ لے گیا ہے۔ یعنی حسن اخلاق جو ہے کی بنیاد پر انسان جو ہے جنت میں اس کا اچھا مقام رہے گا اور اچھی چیزیں جو اس کو ملیں گی اور لوگ اسے پسند بھی کریں گے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا عروباً اترابا، اپنے شوہروں کی عاشق،
یعنی اصل میں لفظ ہے عروبہ استعمال ہوا. یہ لفظ عربی زبان میں عورت کی بہترین نسوانی خوبیوں کے لیے بولا جاتا. اس سے مراد ایسی عورت ہے جو طرحدار ہو، خوش اتوار ہو، خوش گفتار ہو، نسوانی جذبات سے لبریز ہو، اپنے شوہر کو دل و جان سے چاہتی ہو اور اس کا شوہر بھی اس کا عاشق ہو. یہ ہے یعنی اپنے شوہروں کی عاشق. لأصحاب الیمین اور عمر میں ہمسن. اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. مفسر نے لکھا ایک یہ کہ وہ اپنے شوہروں کی ہمسن ہوں گی، دوسرا یہ کہ وہ آپس میں ہمسن ہوں گی، یعنی تمام جنتی عورتیں ایک ہی عمر کی ہوں گی اور ہمیشہ اسی عمر کی رہیں گی. بعید نہیں کہ یہ دونوں ہی باتیں بیک وقت صحیح ہو، یعنی یہ خواتین خود بھی ہمسن ہوں اور ان کے شوہر بھی ان کے ہمسن بنا دیے جائیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے. سن رہے ہیں؟ ان کے جسم جو ہے بالوں سے صاف ہوں گے، مسیں بھیگ رہی ہوں گی مگر داڑھی نہ نکلی ہوگی، داڑھی نہیں رہے گی، داڑھی نہ نکلی ہوگی. گورے چٹے ہوں گے، گٹھے ہوئے بدن ہوں گے، گٹھے ہوئے مضبوط بدن ہوں گے. آنکھیں سرنگی ہوں گی، سرنگی ہوں گی. سب کی عمریں کتنی ہوں گی؟ 33 ایئرس کی ہوں گی. 33 32 کتنا بھی آدمی 60 65 80 90 100 سال میں بھی اگر مرا تو وہ جنت میں اگر گیا ہو جائے گا تو اس کی عمر 33 32. جوانی کی عمر جس عمر کے اندر توانائی طاقت وغیرہ رہتی ہے، صحت مند رہتا ہے انسان، بیمار نہیں رہتا، کرنے کی امنگ زیادہ مضبوط رہتا ہے، تو وہ عمر میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو جنت میں داخل کرے گا. دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، کتنا اللہ تعالیٰ یہ قریب قریب یہی مضمون ترمذی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی جو ہے مروی ہے. پھر یہ فرمایا جا رہا سلۃ من الاولین، یعنی یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے، یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، یعنی جن کے ایمان اور عمل صالح کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ ہے وہ انعامات جو ان کو ملنے والے. تو ظاہر ہے ہم ہر وقت جو ہے اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اس کے لیے آگے بڑھ کر بھلائیوں کے کام کرنا چاہیے، برائیوں سے رکنا چاہیے، اللہ سے تو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اصحاب الیمین میں داخل کرے. آمین آمین یا رب العالمین. سلۃ من الاولین، وہ اگلوں میں سے بھی، وسلۃ من الآخرین، وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت، یعنی اول جو مقربین ہوں گے ان میں سے بھی اور بعد کے لوگوں میں سے بھی ہوں گے جو اللہ کے مقرب ترین ہونے کے لیے ایمان اور اعمال صالح جو ہے زیادہ ان کے پاس ہوں گے. بڑی اہم آیتیں ہیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے اصحاب الیمین میں شامل کرے، دائیں بازو والوں میں شامل کرے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.